ناظرین، میں سمجھتا ہوں، میں محسوس کرتا ہوں کہ تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان پاکستانی سیاست کی ایک سحر انگیز مگر اچھوتی شخصیت ہے۔ اپنے بچوں اور خاندان سے الگ بنی گالا کی ایک پہاڑی میں تنہا رہنے والا یہ سیاستدان شاید کبھی بھی الیکشن جیت کر حکومت نہ بنا سکے، مگر اس کے باوجود یہ ماننا پڑے گا کہ عمران کا سیاسی شعور قومی سوچ کے دھارے پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ ابھی واشنگٹن جانے سے پہلے اسلام آباد میں پشتون سیاست اور فکر کی اہم شخصیات کو ایک سیمینار میں اکٹھا کر کے عمران نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں امریکہ کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ افغانستان میں امریکی فوجوں کی مستقل موجودگی نہ صرف پاکستان اور اس خطے کو غیر مستحکم کر رہی ہے بلکہ خود امریکہ کے مفاد میں بھی نہیں ہے۔ عمران کے امریکہ جانے سے پہلے بنی گالا میں ان کی رہائش پہ اسی حوالے سے میں نے ان سے ایک تفصیلی ملاقات کی۔ چند اقتصابات پیش خدمت ہے۔ عمران، پاکستانی میڈیا میں اب آلموسٹ ایک رواج ہو گیا، ایک فیشن ہو گیا ہے کہ جب بھی آپ ایک ون ٹو ون کہہ لیں اس قسم کا انٹرویو کرتے ہیں، اس میں بڑی لڑائی ہوتی ہے، بڑا جھگڑا ہوتا ہے، اس میں سے کوئی چیز نکالی جاتی ہے، کوئی کانفلکٹ ہوگا، کوئی خبر بنے گی۔ بٹ دس از ناٹ مائی آبجیکٹو۔ میرے ذہن میں اس ڈسکشن کا کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے ایک بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کرنی ہے، اس کا خیال اس وقت پیدا ہوا جب ایک دن پہلے اسلام آباد کے ایک لوکل ہوٹل میں آپ نے ایک سیمینار کروایا بیونڈ دا ملٹری آپریشن سوات کے حوالے سے، جہاں پہ آپ نے مطلب 2-3 بڑی پوزیشنز کلیئر کی، اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ ملٹری آپریشن کے آپ خلاف ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے سیکولر جو پاکستان کی لبرلز ہیں ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ اس کے فیور میں کیوں ہیں، کیا وہ چیز سمجھ نہیں پا رہے، اور یہ کہ امریکہ کو کیا سمجھانے کی ضرورت ہے افغانستان کے حوالے سے، وہ سب چیزیں آپ نے کہیں۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ اس پہ ہم ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے۔ اور پہلا جو بنیادی، اینڈ آلسو آئی ریئلائز کہ آپ ابھی ٹریول بھی کرو گے اینڈ یو آلسو انٹینڈ ٹو اسپیک، 1-2 امریکن تھنک ٹینکس میں آپ جاؤ گے، واشنگٹن میں شاید وہاں بولو بھی۔ تو پہلا میرا سوال ہے کہ یہ جو آپریشن تھا جس میں اپیرنٹلی بڑی سپورٹ رہی ہے میڈیا کی، پبلک کی، گورنمنٹ کی، اپوزیشن کی، سوات کے حوالے سے، اس کی آپ نے اتنی شدید مخالفت کیوں کی؟ لیکن ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ کہنا کہ کنسنسس ڈیولپ ہو گیا اور آپ کنسنسس کے ساتھ چلیں، اور اگر آپ نہیں چلتے ملٹری آپریشنز کے ساتھ تو آپ پاکستان سے غداری کر رہے ہیں یا آپ پرو طالبان ہیں۔ یہ ایک جو اس کے اوپر تنقید ہونی چاہیے تھی، اس ملٹری آپریشن کے اوپر، یا ڈسکشن ہونی چاہیے تھی، اور جو نہیں ہوئی، اور اس کے بعد ایک پورا یہ ماحول بنایا گیا کہ طالبان آ رہے ہیں، پہاڑیوں سے نیچے آ رہے ہیں، مرغلہ سے، اور اسلام آباد کے اوپر بھی، اور گلے کاٹنا اور سب کچھ۔ اس میں تو کوئی جو بھی اس وقت ملٹری آپریشن کی مخالفت کر رہا ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جو طالبان کی حمایت کر رہا ہے، یہ جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں۔ سب کہہ رہے ہیں کہ ریٹ آف گورنمنٹ اسٹیبلش ہونی چاہیے، صرف اختلاف کدھر ہے کہ طریقہ کار کیا اختیار کیا طالبان سے ڈیل کرنے کا، کہ یہ سارے آپریشن کو جو جس ماحول میں کنڈکٹ کیا گیا ہے، کیا اس سے بہتر ہو سکتا تھا؟ اور کیا پاکستان کی ملٹری آپریشنز کی ایک تاریخ نہیں ہے؟ کیا ایسٹ پاکستان سے لے کے بلوچستان کے آپریشنز ایک نہیں ہوا؟ وزیرستان کا آپریشن، کیا اس کی کسی نے اس کی انالیسز کی کہ اس کا کیا نتیجے نکلے ہیں؟ باجوڑ آپریشن کیا کامیاب ہو گیا؟ کیا لال مسجد کے آپریشن سے انتہا پسندی بڑھی یا کم ہوئی؟ کیا یہ طالبان فنومنا 2005 سے پہلے کیوں نہیں تھا؟ اس میں اب ایک یہ بھی تو ہے نا ایشو کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ جب جنگ سے پہلے جنگ کی اپوزیشن کرنا اس اے ڈفرنٹ ایشو۔ ایک دفعہ جب ملٹری آپریشن شروع ہو گیا اور پاکستان کی فوج جو ہے وہ پرسے پہ کار ہو گئی، لڑائی شروع ہو گئی، اس کے بعد تو جیسے انگلینڈ میں تھا، عراق کی جنگ کی مخالفت بند کر دی لوگوں نے، لیفٹ نے بھی مخالفت بند کر دی جب جنگ شروع ہو گئی۔ لیکن شروع بھی ہوگی، آپ پاکستان آرمی سولجرز لڑ بھی رہے تھے اور آپ مخالفت کرتے رہے۔ لیکن یہ کس کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ متاثرین کون ہیں؟ کیا یہ ہندوستان کے ساتھ جنگ ہے یا کسی اور ملک کے ساتھ جنگ ہے؟ کیا سامنے ملٹری بیٹھی ہوئی تھی؟ اصل 5000 فائٹر تھے، اور سوال سب سے پہلے ہمیں یہ پوچھنا چاہیے، کس نے یہ اتنا بڑا پروپیگنڈا کیا کہ 5000 لوگ تھے؟ 2 ہفتے لگے پاکستانی فوج کو، اور تھوڑے سے ابھی فوج تھی، 7 لاکھ پاکستان کی فوج ہے۔ 5000 لوگوں نے کیسے اسلام آباد پہ قبضہ کر لینا تھا؟ کیسے طالبانائزیشن پھیل جانی تھی؟ پہلے تو ہم یہ دیکھیں نا، اگر ہمیں اللہ نے عقل دی ہے، ہم کم از کم کوشچن تو کریں، کیونکہ ہماری ساری ملٹری آپریشنز
کراچی کا آپریشن تھا, سندھ میں آپریشن تھا, بلوچستان تھا, قبائلی علاقے میں, اس سارے آپریشنز کے الٹا افیکٹ ہوا ہے. بجائے بہتر جن مقاصد کے لیے آپریشن لڑے گئے تھے, بجائے وہ مقاصد اچیو کرنے کے اور ہی ستیاناش ہو گیا. تو میں اس کی مخالفت اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے کوئی پاکستانی فوج کے خلاف ہوں. میں اس لیے مخالفت کر رہا ہوں کہ میں ایک پاکستانی ہوتے ہوئے سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستان کو مزید بہت نقصان پہنچے گا, ہماری فوج کو نقصان پہنچے گا, ہمارے دشمن اس کا فائدہ اٹھائیں گے, اس سے ملیٹنسی اور بڑھے گی. میں سمجھتا ہوں کہ سوات کے لوگوں کا سوچا کسی نے نہیں. اس کی ٹائمنگ کی گئی جیسی آصف زرداری واشنگٹن پہنچتا ہے, ٹھیک 12 دن معاہدے کے بعد وہ واشنگٹن پہنچتا, ساتھ ہی بمباری شروع ہو گئی. 5 مئی کو انہوں نے واشنگٹن میں لینڈ کیا اور 7 کو آفیشیل آپریشن شروع ہو گیا. 7 کو پرائم منسٹر آفیشیل اناؤنس کیا 7 کو, 3 دن پہلے سے آپریشن شروع تھا. کیونکہ ابھی پرائم منسٹر اناؤنس کرنے سے میں 1 دن پہلے وہاں بنیر میں تھا, جدھر ریفیوجیز آنے شروع ہو گئے تھے باہر, تو اٹیک شروع ہو گیا تھا. اچھا, اب تھوڑا سا میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں. مطلب میں آل مائی لائف آئی تھاٹ کہ آئی ایم اے سیکولر لبرل, اور سارے جو فرینڈ ہیں, جو احباب ہیں, جو ملنے والے ہیں, جو آل سیکولر لبرل مائنڈیڈ لوگ ہیں. اور میں دیکھتا ہوں, جب میں ان سے ملتا ہوں, میں نے آپ سے ڈسکشن کرنے سے پہلے بھی بہت سے لوگوں سے پوچھا, سلولی اینڈ گریجولی یہ سب آپ کے خلاف ہو گئے ہیں. جتنے بھی سیکولر لبرلز ہیں پاکستان کے, جو ملٹی نیشنلز میں کام کرتے ہیں, جو اخباروں میں لکھتے ہیں, جو انگلش پریس پڑھتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ عمران جو ہے ہی ڈزنٹ انڈرسٹینڈ. عمران اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی جو ہم بریفنگ لیتے ہیں میڈیا سے, جو اسٹیبلشمنٹ کی آف دا ریکارڈ بریفنگ ہوتی ہیں, اس میں بھی یہ ہے کہ عمران جو ہے اس کی دنیا بلیک اینڈ وائٹ ہے. عمران کی ورلڈ ایک بلیک اینڈ وائٹ ہے. ہی ڈزنٹ سی دا شیڈز آف گرے, ہی ڈزنٹ انڈرسٹینڈ دیٹ. اور یہ کوئی تھرڈ الٹرنیٹ نہیں دیتا. یہ کہتا ہے کہ عمران یہ کہہ رہا ہے کہ آئدر امریکہ اور آئدر طالبان اور امریکہ, مطلب دیر از نو مڈل گراؤنڈ ان بٹوین دیم. اور دیٹ از وائی کہ انہوں نے آپ کا نک نیم کریٹ کر دیا ہے عمران خان کے بجائے دے کال یو طالبان خان. آئی ایم شیور یو اویئر آف دیٹ. ٹھیک, تو اس پہ ڈو یو سی اے مڈل گراؤنڈ, ڈو یو سی کہ مطلب طالب آئدر یو اگینسٹ طالبان اور یو ود امریکہ, اس کے درمیان میں کچھ ہے؟ اصل میں یہ ایکچولی میں ہوں ہی مڈل گراؤنڈ پہ. یہ بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ جو آپریشن کے خلاف ہے وہ پرو طالبان ہے. یہی ان کی آرگیومنٹ ہے نا, میں آپریشن کے خلاف ہوں. اچھا, پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ میں جب سے امریکہ نے افغانستان میں بمباری شروع کی, میں تب سے اس کے خلاف ہوں. اور تب سے میں نے گارڈین اخبار میں آرٹیکل لکھا. مجھے جب انہوں نے 2001 اکتوبر میں انہوں نے اٹیک کیا, اور میں نے آرٹیکل لکھا اور میں نے یہ کہا کہ اس اٹیک سے بجائے یہ ختم کرنے کے, اور طالبان اس وقت امپلوڈ کر رہے تھے, جو اینٹی طالبان کمانڈرز تھے سارے پشاور میں ملے, اور یہ بڑی ہائی لیول کی کانفرنس اور پبلسائز کانفرنس ہوئی, جنہوں نے امریکہ کو کہا کہ اٹیک نہ کرو, کہو طالبان خود ہی امپلوڈ کر رہے ہیں. اچھا, تو اس کے بعد میں نے وزیرستان آپریشن سب سے زیادہ شور مچایا. مجھے انہوں نے کہا, جناب مشرف نے کہا کہ داڑھی کے بغیر دہشت گرد ہے. آج مجھے وزیرستان آپریشن, مشرف نے کہا آپ کے بارے میں, ایڈیٹرز کو اس نے کہا کہ یہ داڑھی کے بغیر دہشت گرد ہے. وہ جنرل اورگزئی نے آپ کے سامنے, جو کمانڈر تھے اس وقت, انہوں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ جدھر کوئی ملیٹنٹ طالبان نہیں تھے, اس آپریشن کے بعد آہستہ آہستہ پھیلا. آج 7 ایجنسیز میں طالبان ہیں, سارا ٹرائبل ایریا میں طالبان ہیں, 30 گروپس ہیں, 9 بڑے اور تقریباً 21 چھوٹے. ایک تھوڑا سا کرٹیکل کوشچن ہے. جو سیکولر لبرل ہے آپ کا کرٹکس, وہ یہ کہتا ہے کہ اف عمران سیز اے مڈل گراؤنڈ, اف یو ریئلی ٹرسٹ کہ عمران طالبان کو بھی نیگیٹولی دیکھتے ہیں, امریکہ کو بھی نیگیٹولی دیکھتے ہیں, تو کبھی عمران نے طالبان کے بارے میں, ان انتہا پسندوں کے بارے میں اس طرح سے کھل کے پولیٹیکل پوزیشن اختیار نہیں کی ہے, اسٹیٹمنٹس بھی نہیں دی ہیں جیسی متحدہ قومی موومنٹ کے بارے میں دی ہیں, جیسی امریکہ کے بارے میں دی ہیں. عمران کی پولیٹیکل پوزیشن